اپنی نجات کے لیے کام کیے جاؤ، یہ خدا ہے جو تم میں نیت اور عمل دونوں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 2 باب 12 تا 18 آیات مقدسہ۔ اے میرے پیارو، جس طرح تم ہمیشہ فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح نہ تم صرف میری حاضری میں بلکہ اب بھی میری غیر حاضری میں بہت زیادہ ڈرتے اور تھر تھراتے ہوئے اپنی نجات کے کام کیے جاؤ، کیونکہ خدا ہی ہے جو تم میں اپنی مرضی کی تکمیل کے لیے نیت اور عمل دونوں پیدا کرتا ہے۔ اور سب کام بے کڑکڑائے اور بلا شبہ کرو، تاکہ تم بے عیب اور سادہ ہو کر اس ٹیڑھی اور کج رفتار پشت کے درمیان خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی مانند چمکتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے اس بات کا فخر ہو کہ نہ میری دوڑ بے فائدہ ہوئی اور نہ میری محنت بیکار۔ اور اگر میں تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت پر تپاون کی طرح بہایا جاؤں تو بھی میں خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ تم بھی ویسے ہی خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 27 جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میرا مددگار ہے، خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میرا مددگار ہے۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کی ہیکل کو تاکتا رہوں۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میرا مددگار ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور اور میرا مددگار ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 25 سے 33ویں آیت۔ تم میں سے کوئی میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے۔ ایک دن بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا، تو یسوع نے پھر کر ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگے اور کہیں کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے جانے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔